پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ ڈالے رکھیں بِخُمُرِهِنَّ، اپنی اوڑھنیاں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر. وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ ڈالے رکھیں یعنی وہ باندھ لیں. یہ معنی بھی آتا ہے باندھ لیں. لیکن باندھنا تو دور کی بات، دوپٹے تو اڑ گئے، ہٹ گئے. اب تو کتنی عورتوں کے لباس کا وہ حصہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ ڈالے رکھیں یعنی باندھ لیں. کیا باندھ لیں؟ بِخُمُرِهِنَّ، اپنی اوڑھنیاں. اور آپ دیکھیے الفاظ اوڑھنیوں کے لیے خمر کا استعمال ہوا ہے. خمارن کی جمع ہے یہ، ٹھیک ہے. اس سے مراد ہر وہ کپڑا جس سے سر کو ڈھانپا جائے، اور آپ انہیں اوڑھنی کہتے ہیں، دوپٹہ کہتے ہیں، اسکارف کہتے ہیں. ویسے خمر نشے کو بھی کہتے ہیں نا، نشہ بھی سر اور جسم کو ڈھانپ لیتا ہے. عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر. جُيُوبِهِنَّ کا جو لفظ ہے جیم یا با سے ہے، جیب یعنی پاکٹ. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد حضرات کے پاکٹس کہاں بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ سینے پہ، مینس گریبان. یہاں سے مراد پھر گریبان اور سینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے سینے کو کور کرنے کا کہا ہے تاکہ کوئی حصہ نظر نہ آئے، کیونکہ یہ ابھار عورت کی خوبصورتی ہے، زینت ہے، اس کو کور کرنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوڑھنیوں کو اپنے سر پر اوڑھ لیں اور اپنے سینے چھپائیں تاکہ زمانہ جاہلیت کے طور طریقے کی مخالفت کر سکیں. اور ان عورتوں کے بال، گردنیں اور ان کی بالیاں اور ان کے سینے چھپ جائیں. ویسے آج کل میں نے دیکھا ہے کہ کچھ عورتیں اسکارف پہنتی ہیں کسی دعوت وغیرہ میں، اور وہ اس طرح سے پہنتی ہیں کہ ان کی کانوں کی بالیاں باہر نظر آتی ہیں، اور پیچھے سے انہوں نے اس کو ٹائی کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی سر کے پیچھے انہوں نے اس کو ٹائی کیا ہوا ہوتا ہے. اسکارف کا مقصد تو فوت ہو گیا، پھر آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو یا اللہ کو؟ یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا. مجھے تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو اسکارف کا مذاق بنانا ہے، تو اللہ نے جو ہمیں شریعت دی ہے اس کا مذاق بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ آپ اپنے دوپٹے اس طرح سے پہنیں کہ آپ کے بال نظر نہ آئیں، آپ کی گردن نظر نہ آئے، آپ کی بالیاں نظر نہ آئیں، آپ کے سینے نظر نہ آئیں، یہ سب چیزیں چھپ جائیں. کچھ عورتیں دوپٹہ یوز کرتی ہیں لیکن گلے میں ڈالے رکھتی ہیں. دوپٹہ گلے میں ڈالنے کی چیز نہیں ہے، دوپٹہ اوڑھنے کی چیز ہے جس سے آپ اپنا آپ کور کرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو کچھ خواتین آپ کو ایسے نظر آئیں گی کہ اسکارف اتنا چھوٹا پہنتی ہیں، فائدہ ہی نہیں اس اسکارف کو پہننے کا. یوں تو ان کے کان کور ہیں، گردن بھی کور ہے، لیکن سینے کھلے ہیں، اور اس طریقے سے پنز لگاتی ہیں اسپیشلی ینگ گرلز کہ اسکارف کا جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. اور آج کل تو نت نئے سٹائلز آ چکے ہیں اسکارف کو پہننے کے. میں آپ کو ان سٹائلز میں سے جو عین شریعت کے مطابق ہے اپنانے سے منع نہیں کرتی. آپ اپنے آپ کو بے شک نفیس ظاہر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ تو دیکھیں کہ کہیں ہم شریعت کے تقاضوں کو پیچھے تو نہیں چھوڑ رہے. اور بہت ساری خواتین بڑا اسکارف پہنتی، لیکن یعنی یہ جو دونوں پلو ہوتے ہیں نا اسکارف کے، اس کو اس طریقے سے دائیں بائیں طرف موڑتی ہیں کہ سینہ پھر کھل جاتا ہے. اس بڑے اسکارف کا کوئی فائدہ نہیں. مجھے بتائیے اس طرح کے اسکارف پہننے سے، اس طرح کے عبائے جو چست ہوتے پہننے سے حجاب کا مقصد تو فوت ہو گیا. آپ پہنے یا نہ پہنے فائدہ تو نہیں، بلکہ پہن کے بھی زیادہ گناہ گار ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کو یہ تو پتا ہے کہ آپ کو حجاب کرنا ہے، لیکن حجاب شریعت کے مطابق نہیں ہے. دور جاہلیت میں عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سر پر ڈال کر اس کے دونوں پلے جو ہے نا وہ پشت پر ڈال دیتی تھی، جس سے یہ پورا ان کا جو ایریا ہے نا فیس کا اور کانوں کی جولری، گردن، چیسٹ، یہ سب کھل جاتا تھا. اور یہ عورتیں مردوں کے سامنے پھر نکلتی تھیں اس طرح سے دوپٹہ ویئر کر کے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینہ کی عورتوں نے اپنی چادروں کو لیا، یعنی بڑی بڑی جو چادریں ہوتی ہیں نا گھر میں جو بیڈ شیٹ کا کام دیتی، ان کو لیا اور دونوں کناروں سے چیر کر ان کی اوڑھنیاں بنا لی. اسے بخاری نے روایت کی ہے. اور
دوسری روایت آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو عورتوں نے اپنے تہبند کے حاشیوں کو پھاڑ کر ان کی اوڑھنیاں بنائیں اور ان سے اپنا جسم کور کیا، کیونکہ جو ٹراؤزر ہوتا ہے اس کا کپڑا موٹا ہوتا ہے نا. عرب خواتین جو ہیں ان کے ٹراؤزرز بہت کھلے اور ڈھیلے ہوتے ہیں اور موٹے کپڑے کے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کو پھاڑ کے اپنی اوڑھنیاں بنایا. ایک اور روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا. ایک تو وہ لوگ جن کے پاس بیل کی دموں کے مانند کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور ایک وہ عورتیں جو کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی، مائل کرنے والی یعنی مردوں کو، اور خود مائل ہونے والی یعنی ان مردوں کی طرف. ان کے سر گویا بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی کافی اونچے انہوں نے جوڑے بنائے ہوئے ہوں گے. وہ جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے. اسے مسلم نے روایت کی. آج کل تو ایسی چیزیں ملتی ہیں جو اسکارف کے اندر لگائی جاتی ہیں بالوں کے اوپر تاکہ ہمپ بنے. یہاں جو مثال ہے نا گویا بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح، اور اسپیشلی دلہنوں کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے، ان کا ہیئر ڈو اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جوڑا اتنا اونچا ہو تاکہ دوپٹہ سیٹ ہو سکے، اور باقاعدہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ڈالی جاتی ہے. ایسا فارم ہوتا ہے یا ایسا کلپ ہوتا ہے جس سے ان کے سروں کو اونچا کیا جاتا ہے. اب دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس طرح کے 2 لوگ دیکھے نہیں ہیں، ایک جو ظالم قسم کے کوڑے مارتے ہوں گے لوگوں کو، اور ایک ایسی عورتیں دیکھی نہیں ہیں. لیکن یہ دوزخیوں کی 2 قسمیں ہیں. اور عورتوں کی بات کو تو آگے بڑھا کے بتایا گیا کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی جو دور دور تک آ رہی ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے دوپٹے اپنے اوپر لیے رہیں اور اس سے اپنے سینے کو کور کریں، اس میں جیسے ہی آپ دوپٹہ لیں گی آپ کا سر کور ہوگا، ٹھیک ہے. اب اگر آپ گھر میں ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جو محرم رشتے ہوتے ہیں جس میں بھائی ہے، باپ ہے، ٹھیک ہے، بیٹا ہے، ہسبینڈ کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے، تو آپ کا دوپٹہ ان کے سامنے بھی نہیں اترنا چاہیے. لیکن کیا ایسا ہے؟ آج کل تو گھروں میں نہ مائیں بولتی ہیں کہ بیٹا بھائی کے سامنے دوپٹہ صحیح سے لو، نہ والد کے سامنے بولتی ہیں. ایون مائیں خود بھی تو ہوش میں نہیں ہے نا، اور نہ وہ خود اپنے بیٹوں کے سامنے، جو جوان بیٹے ہوتے ہیں ان کے سامنے پراپر دوپٹے کے ساتھ آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کور ہونی چاہیے. اور جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں تو آبویسلی ہمارا اسکارف بھی ایسا ہونا چاہیے کہ یہ سب چیزیں چھپی ہوئی ہونی چاہیے. باریک دوپٹہ جس میں بال اور گردن جھلک رہے ہوں یہ آپ نہیں لے سکتے. ایسی کتنی سوٹیں مارکیٹ میں ملتی ہیں جس میں پتلے شفون کا دوپٹہ ہوتا ہے اور خواتین بڑے شوق سے اس کو خریدتی ہیں اور پہنتی بھی ہیں. نہ ان دوپٹوں میں نماز ہوتی ہے اور نہ وہ دوپٹہ ہے. میں تو اس کو دوپٹہ کہتی ہی نہیں. نیٹ کا دوپٹہ بھی دوپٹہ نہیں ہے، سوری ٹو سے. نیٹ کا دوپٹہ نہیں ہے، اور نہ ہی شفون کا پتلا دوپٹہ ہے. اور ایسا دوپٹہ جو بہت سلپ ہو رہا ہے، بے شک وہ سی تھرو نہیں ہے لیکن اس دوپٹے کا کوئی کنٹرول نہیں ہے آپ کے پاس، وہ بھی دوپٹہ نہیں. اب مارکیٹ میں اتنی سوٹیں اس حوالے سے کیوں مل رہی ہیں؟ کیونکہ ڈیمانڈ ہے. ایسے دوپٹے زیادہ پیارے لگتے ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ شریعت کا تقاضا پورا ہو بھی رہا ہے یا نہیں؟ ہمارے دل کی خواہش تو پوری ہو رہی ہے نا. اب آپ مجھے بتائیے، پیسہ بھی خرچ کیا اور حلال پیسہ، سلوایا سوٹ، ٹھیک ہے، اور گناہ کے مرتکب ہوئے. جب میں اور آپ مارکیٹ میں جائیں گے اور کہیں گے کہ جی ہمیں بڑا ساتر لون کا دوپٹہ یا کاٹن کا دوپٹہ چاہیے، ساری عورتیں ایسی ہو جائیں گی، پھر دکان والے یہ سوٹیں رکھیں گے؟ کبھی نہیں رکھیں گے. یہ سوٹس پھر وہ نہیں رکھیں گے کیونکہ اس کو رکھنے سے ان کو نقصان ہوگا. یہ تو تبھی اتنا ایزی اویلیبل ہے. اور میں
پریشان ہو جاتی ہوں لان دوپٹے والی سوٹیں ڈھونڈنے میں. کیوں؟ وہ کم ہے, اس کی ڈیزائننگ کم ہے, وہ مارکیٹ میں اتنی اچھی اویلیبل نہیں ہے جتنی اچھی دوسری سوٹیں اویلیبل ہیں. اس کے پرنٹس زیادہ اچھے ہیں, وہ زیادہ خوبصورت ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں. تو ایسے دوپٹوں کا تو کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس سے کوئی صفائی کا کام لے لیں, کسی کو دے بھی نہیں سکتے, کیونکہ جو چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے وہ کوئی اور بھی استعمال نہیں کر سکتا, کیونکہ جو پابندی آپ کے اوپر ہے وہ ہر عورت کے اوپر ہے. ایون بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں نا, تو بھی ماؤں کو چاہیے کہ ان کو یہ باریک دوپٹے لے کر نہ دیں, تاکہ بچپن ہی سے ان کو صحیح والے دوپٹے کا کانسیپٹ کلیئر ہو اور وہ اس کی عادی ہوں. یہاں تو موٹا دوپٹہ ہو تو گرمی ہوتی ہے. اللہ رحم کرے ہمارے حالوں پر. زمانہ جاہلیت میں عورتیں پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی. زمانہ جاہلیت میں. آج اس ماڈرن دور میں عورت پردہ نہیں کرتی ہے. وہ اپنے آپ کو تو ماڈرن کہتی ہے, لیکن اکارڈنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کیا ہے؟ جاہل عورت ہے. جس عورت نے اپنے آپ کو کمپلیٹلی کور کیا ہوا ہے وہ ماڈرن عورت ہے. وہ اللہ کے نزدیک باعزت عورت ہے. اس نے اپنا آپ شو پیس نہیں بنایا ہوا. زمانہ جاہلیت میں جب کوئی عورت مردوں کے پاس سے گزرتی تو اپنے سینے کھول کر گزرتی تھی, اور بسا اوقات اپنی گردن اور بالوں کی لٹیں یعنی جو زلفیں ہیں اور کانوں کی بالیاں تک اوپن کر دیتی تھی تاکہ وہ اٹریکٹ کر سکیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو یہ حکم دیا کہ ایسے مواقع پر پردے کا اہتمام کریں, اپنے آپ کو وہ کور کر لیں, تاکہ دونوں کے درمیان ڈفرنس فیل ہو کہ یہ ہیں دور جاہلیت کی عورتیں اور یہ ہیں مومنہ عورتیں, ڈفرینشیٹ ہو سکے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں حجاب کا ذکر ہے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ نور سے پہلے سورہ احزاب نازل ہو گئی تھی جس میں حجاب کا حکم دے دیا گیا تھا. اور یہ آیت نمبر 59 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک, کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے, وبناتک, اور اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین, اور مومنوں کی عورتوں سے, یدنین علیہن من جلابیبہن, وہ ڈالے رکھیں اپنے جلباب اپنے سینوں پر. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, یہ اس لیے ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ مومنہ عورتیں ہیں اور اذیت نہ دی جائیں, یعنی غلط قسم کے مردوں سے اذیت نہ پائیں. اب آپ دیکھیے, ایک عورت جو بغیر حجاب کے نکلتی ہے اور ایک عورت حجاب کے ساتھ نکلتی ہے, سیکیور کون سی عورت ہے؟ جو حجاب والی عورت ہے. obviously نظریں اگر اٹھ بھی رہی ہیں اس کی طرف تو نظروں کو کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا. مردوں کی تو عادت ہوتی ہے, میجورٹی مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر عورت باہر نکلتی ہے تو چونکہ مردوں کے لیے عورت اٹریکٹیو ہے اس لیے اس کی نگاہ اٹھ سکتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو غض بصر پر عمل کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے اٹھاتے رہے نظریں, لیکن اگر ہم حجاب میں ہیں تو ہم سیکیور ہیں اور ہم پہچان لی جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی اس آیت میں فرمایا ایعرفنا, وہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ ہیں مسلمان عورتیں, یہ ہیں مومنہ عورتیں, کیونکہ یہ حجاب میں ہیں. اور فلا یؤذین, اذیت نہیں دی جائیں گی, ان کو کوئی نہیں چھیڑ چھاڑ کرے گا, باوقار ہوں گی, باعزت محسوس ہوں گی. اب آپ دیکھیے کہ جب ایک دلہن کو تیار کیا جاتا ہے, اور آپ کو پتا ہے دلہن شادی والے دن یعنی اپنی شادی کے دن سب سے زیادہ زینت میں ہوتی ہے. اس دن آپ دیکھیے اس کا دوپٹہ سیٹ جب کیا جا رہا ہوتا ہے کسی بھی پارلر میں, یا جو بھی اس کی میک اپ آرٹسٹ ہے وہ اس کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہے, تو اس کا دوپٹہ پورا سینے پہ لگاتی ہے یا پیچھے کو رکھتی ہے, پیچھے کو, یا پھر اس طرح سے دوپٹہ سیٹ ہوتا ہے کہ فرنٹ تو کھلا رہے, یا پھر یہاں سے دوپٹہ یعنی اوپر سے سر سے آتا ہے, سینے کو سائڈ کرتے ہوئے یہاں پن کیا جاتا ہے اور دوسرا پلو پیچھے کو ڈالا جاتا ہے. بہت سارے دوپٹہ سیٹنگ کے سٹائل ہیں, آپ دیکھ لیں کون سا سٹائل جو ہے وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے, مجھے بتائیے گا ذرا. اللہ یہ کہ کوئی لڑکی دیندار ہو اور وہ خود سے کہے کہ مجھے ایسا دوپٹہ سیٹ نہیں کروانا, مجھے ایسا کروانا ہے اکارڈنگ ٹو شریعہ,
تو وہ اس کو بیوقوف سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کون سی بیکورڈ لڑکی آ گئی ہے کہ جس کو آج کل کیا فیشن میں ان ہے اس کو نہیں پتا. اس کو بیکورڈ کہتے ہی نہیں کہتے. وہ کہتی ہے مجھے آئی لیشز نہیں لگانے. ارے اس کے بغیر میک اپ کیسے ہوگا؟ وہ کہتی ہے مجھے آئی بروز نہیں بنوانے. اچھا اس کے بغیر میک اپ کیسے ہوگا؟ دونوں ہی ایسے کام ہیں کہ جس پر سخت وعیدیں ہیں. آئی بروز بنانے پر، لیشز لگانے پر، یعنی وگ لگانے پر. اور میک اپ کیا ہے تو ہسبینڈ کے لیے کیا ہے، دنیا کے لیے نہیں کیا ہے. لیکن دکھانا دنیا کو ہے. مقصد تو یہی ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں یہ دنیا کو پتا چلنا چاہیے. یہ کتنا حسن ہے میرے پاس. اس حسن نے آج نہیں تو کل ڈھل جانا ہے، اور اپنی آنکھوں سے ہی اس عورت نے اس کو ڈھلتے ہوئے دیکھنا ہے. اور شادی کا ایونٹ جو چند گھنٹوں پر محیط ہوتا ہے اس کو اللہ کی نافرمانی میں گزار کر پھر ہم چاہتے ہیں کہ شادی شدہ زندگی خوش و خرم گزرے، اللہ اس میں حفاظت کا معاملہ کرے، عافیت کا معاملہ کرے، اولاد نیک عطا کرے، صحت مند عطا کرے، رزق کی فراوانی بھی ہو، سب کچھ اچھا ہو، کوئی پریشانی نہ آئے. بہت بڑی بڑی پھر ڈیمانڈز ہیں اللہ سے. ابھی ریسنٹ ایک شادی عراق میں ہوئی تھی جس میں دلہا اور دلہن مسلمان، پوری کمیونٹی مسلمان کمیونٹی، ٹھیک ہے، ڈانس کر رہے تھے اور آتش بازی ہوئی اور پوری جو روف تھی بینکویٹ کی وہ جلی اور کتنے لوگ جل گئے. دلہن کے 4 بھائی زندہ جل گئے اور کلوز ریلیٹیوز تقریباً 1000 لوگوں کی دعوت تھی اور کچھ 100-150 لوگ جل گئے. اور جو زندہ بچے اور اس میں سے کچھ تو سیف رہے، کچھ تو بری طرح سے جلے ہیں. زندہ ہیں پر جلے ہیں. اتنی وہ خوفناک شادی ہوئی جو یہ سوچ نہیں سکتے تھے. اگر آپ اس شادی کو دیکھتے جو عراق جیسی سرزمین پر ہو رہی تھی، اور آپ کو پتا ہے عراق وہ سرزمین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ مبارک زمین ہے. فلسطین اور یہ عراق اور یہ یمن اور یہ جتنے بھی ایریاز ہیں نا، یہ بہت زبردست علاقے ہیں جو انبیاء کے مسکن، مولد اور مدفن رہے ہیں. اتنی آنرڈ زمین پر، اور سارے کے سارے مسلمان. آپ کو ان لوگوں کے لباس دیکھ کر کہیں سے نہیں لگے گا کہ یہ مسلمان تھے. آپ کو لگے گا یہ کوئی یورپ میں شادی ہو رہی ہے. لباس ایسے کفار جیسے. میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتی کہ وہ گناہگار تھے تو اس وجہ سے ان پر یہ عذاب آئے. نہیں، انہوں نے تو جو دیکھا سو دیکھا. اللہ نے اس ایونٹ کو ہم سب کے لیے عبرت بنا دیا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک دلہا دلہن جو اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں، اللہ ان کو لکوے سے مار دے. کوئی ایک اسپاؤس بھی ہارٹ اٹیک سے وہیں گر جائے اور مر جائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اللہ کی نافرمانی کرنے جائیں گے، وہ تو خالق کائنات ہے نا، اس کی تو نافرمانی بھی پھر اسی لیول کی ہے. لیکن ڈرتے نہیں ہم جب تک کچھ ہوتا نہیں. آج سے کچھ سال پہلے اگر ہم چلے جائیں، جو ہمارے آبا و اجداد تھے، جو ہماری نانیاں دادیاں تھیں، کتنا کور رکھتی تھی اپنے آپ کو. ان کے سر سے تو دوپٹے نہیں اترتے تھے. اور آج کل آپ دیکھیے کہ شرٹ اور ٹراؤزر کا بھی فیشن آ چکا ہے نا. کہاں ہے دوپٹے؟ پہننا ہے تو پہنے، نہیں پہننا تو نہ پہنے. اور یہ تو میں آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں بتا رہی ہوں کہ جس میں برائی آپ کو لگ رہی ہے کہ چلو اتنی نہیں بڑی. سلیو لیس. اور ابھی میں نے ایک اسکول کی پارٹی کی ویڈیو دیکھی جس میں ینگ بچے اور بچیاں، اس پارٹی میں پولیس والوں نے چھاپا مارا. شراب کی بوتلیں، آئس کا نشہ، اس کے علاوہ بے حیائی عروج پر. لڑکیوں کے لباس آپ دیکھیں تو ایسے آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، یا اللہ یہ کراچی شہر ہے، یا اللہ یہ پاکستان کا اسکول ہے. نان مسلمز کو اگر ہم اس حالت میں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے ہی کافر، ہے ہی اللہ کے نافرمان، ہے سرکش. مسلمان گھرانوں کے بچے شراب میں مست ایک دوسرے پر گر رہے ہیں. بے حیائی عام ہے. ویڈیوز بنی، اپلوڈ ہوئی، تشہیر ہوئی. تو ہم اس کا روٹ کاز دیکھیں. بے حیائی روٹ کاز اگر ہم دیکھیں، لباس میں خرابی، نظروں کی حفاظت کا نہ ہونا، شرمگاہوں کی حفاظت کا نہ ہونا، اور کورڈ نہ ہونا عورتوں کا. تو
میں نے اور آپ نے اپنی وارڈروب کو چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, دوپٹے اچھے اور ساتر ہونے چاہیے, اچھے والے دوپٹے ہوں, لان دوپٹاز ہوں, بڑے دوپٹے ہوں, نماز پڑھیں تو کوئی ٹینشن نہیں, اس کا دوپٹہ لے لوں, اس کا دوپٹہ لے لوں, کیونکہ میرے دوپٹے میں تو نماز نہیں ہوتی ہے نا. عورتیں یہی کر رہی ہوتی ہے نا, تو کیوں میرا دوپٹہ ایسا ہے. اس وقت نہیں آتا دل میں خیال کہ میرا دوپٹہ کیوں ایسا ہے, میں نے اس پہ اپنے حلال پیسے بھی لگائے اور میں اس کو پہنے ہوئی بھی ہوں. اگر میں ابھی مر گئی تو, اور اللہ سے میری ملاقات ہو گئی تو میں کیا منہ لے کر جاؤں گی اللہ کے سامنے؟ کوئی افسوس ہی نہیں. تو چیک کریں اپنی وارڈروبس, اپنی الماریاں, دیکھیں اس میں اگر کوئی ایسے دوپٹے ہیں تو اس کو صفائی کے کام میں لے لیں, یا اس کو پھاڑ دیں, یا کچھ بھی کریں, جلا دیں, بے شک کسی کو نہ دیں. نیٹ کے دوپٹے ہیں تو صفائی میں کام آ جاتے ہیں نا, برتن وغیرہ دھونے میں, باتھ رومس وغیرہ کی دیواریں دھونے میں کام آ جاتے ہیں, اس میں استعمال کریں. اور آئندہ کبھی اس پر اپنا حلال پیسہ خرچ نہ کریں. اور کپڑے بھی ڈھیلے ڈھالے ہوں. یہ جو چست کپڑے پہننے کی بیماری نا, مجھے ایک خاتون کہتی ہے میں ٹائٹ کپڑے اس لیے پہنتی ہوں, میں اس میں سلم لگتی ہوں. اچھا بھائی, مطلب سوچ دیکھیں, سوچ آپ دیکھیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر کبھی کوئی تنگ لباس پہنا ہوا ہو تو ایسا لگتا ہے کسی نے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے, موومنٹ ہی مشکل ہو رہی ہے. نماز کتنی مشکل ہوتی ہے تنگ لباس میں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں, پھر اگر آپ بھاری ہونے لگتے ہیں, جسم میں بھاری ہو جاتے ہیں, یا عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو پریگننسی سے پہلے کے کپڑے اور پھر بعد میں اگر کوئی ٹائٹ کپڑے پہن لے تو ایسا لگتا ہے کسی نے قید کر لیا, کیونکہ آپ کو ڈھیلے لباس پہننے کی عادت ہے, ساتر لباس پہننے کی عادت ہے. اور جب ڈھیلے لباس ہوتے ہیں نا تو اگر دوپٹہ تھوڑا ادھر ادھر بھی ہو جائے نا, ٹینشن نہیں ہوتا ہے نا, کیونکہ آپ کے باڈی پارٹس دکھ ہی نہیں رہے, مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی ٹینشن ہی نہیں. ابایا اتنے ٹائٹ ہیں, ایسا لگتا ہے جسم پر رکھ کے سلوایا ہے. کیا میں کہوں سطر کے بارے میں, حجاب اتنے خطرناک ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے. ٹھیک ہے, تو اپنی وارڈروبس کو چیک کریں گے انشاءاللہ, اپنے لباس کو چیک کریں گے, اپنے عبایاس کو چیک کریں گے, اپنے اسکارفس کو چیک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا ہے نا, اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینے پر ڈالے رکھیں, اس پر 100% عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ.